پہلی صلیبی جنگ دا فرسٹ کروسیڈ میں عیسائیوں نے یروشلم شہر پر تو قبضہ کر لیا تھا، مگر اس کے بعد عماد الدین زنگی اور سلطان نور الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائیوں کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کی انہی فتوحات کو دیکھتے ہوئے شام کے پادری یورپ جا پہنچے اور یورپ میں انہوں نے مسلمانوں کی فتوحات کی داستانیں شروع کر دیں۔ خود پوپ یہ داستانیں سن کر رونے لگا۔ فرانسیسی مورخ کہتے ہیں کہ پوپ کو جب یروشلم میں آنے والے خطرات کا احساس ہوا تو اس میں ڈر پیدا ہو گیا اور ساتھ ہی سے دکھ بھی ہوا۔ پورے یورپ میں اب کوہرام مچ چکا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس بار بھی لوگوں کو بھڑکانا کوئی بھی مشکل نہ تھا۔ ایک پادری جس کا نام سینٹ برنارڈ تھا، اس نے اشتعال انگیز تقریریں شروع کر دیں۔ یہ 1146 کی بات ہے۔ فرانس کے شہر ویزلی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں سینٹ برنارڈ کی جوشیلی تقریر نے ایک کوہرام برپا کر دیا۔ فرانس کا شہنشاہ جس کا نام لوئس VII تھا، اس نے خود سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے صلیب مقدس لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اسے قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا۔ ایک مینار پر چڑھ کر اس نے صلیب سینے سے لگا کر سب کو دکھائی اور مجمع کو جوش سے بے حال کر دیا۔ اب برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا۔ وہاں کے بادشاہ نے پہلے تو اس مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی، مگر برنارڈ نے کوشش جاری رکھی اور ایک دن اس نے ظلم کی ایسی داستانیں پیش کر دیں کہ خود بادشاہ رونے لگا اور سینٹ کے ہاتھ سے صلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ یوں فرانس میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ جس طرح پہلی صلیبی جنگ میں ایک پادری کی وجہ سے ایک جنگ چھڑ چکی تھی، اسی طرح اب ایک اور پادری یورپ میں آگ لگا رہا تھا اور یہ آگ لگ چکی تھی۔ دوسری صلیبی جنگ کا میدان تیار ہو رہا تھا۔ ان گنت لوگ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار تھے۔ یہاں تک مورخ لکھتے ہیں کہ دیہات ویران اور قلعے خالی ہو گئے تھے، سوائے یتیموں اور بیواؤں کے کوئی بھی باقی نہ رہا تھا۔ سب جنگ پر جانے کے لیے راضی تھے۔ یہ سال تھا 1147 عیسوی کا۔ 4 لاکھ فرانسیسی سپاہی فرانسیسی شہنشاہ لوئس VII کی قیادت میں یورپ سے ایشیائے کوچک پہنچے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد پر پہنچتے پہنچتے ان کی فوج کو کونیا کے سلجوقی ترکوں نے بری طرح پامال کر دیا۔ موسم کی سختیوں نے بھی انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی اس لشکر کا صرف چوتھا حصہ باقی بچا تھا۔ جرمنی کے شہنشاہ کونالڈ III بھی قسطنطنیہ سے بحری راستہ اختیار کر کے شام کے ساحلی شہر پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم میں اکٹھے ہوئے اور راستے میں گزرنے والی مصیبتوں پر ایک دوسرے سے خوب گلے لگ کر روئے۔ جنگ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ شاہان یورپ نے شاہ یروشلم بالڈوین II کے ساتھ مشورہ کر کے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہی بالڈوین جو دا فرسٹ کروسیڈ میں یروشلم پر قبضہ کر چکا تھا۔ دمشق کے حکمرانوں کا عیسائیوں سے معاہدہ ہو چکا تھا، مگر صلیبی لشکر نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ شہر کی فصیل جو مٹی کی تھی گزشتہ صلیبی حملوں سے خاصی شکستہ ہو چکی تھی، تاہم شہر کے باغوں کی گنجانی نے اسے ایک طرف سے محفوظ بنا رکھا تھا۔ بہرحال صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے سالاروں میں نجم الدین ایوب بھی تھا۔ وہی نجم الدین ایوب جس کا بیٹا یوسف بڑا ہو کر صلاح الدین ایوبی بننے جا رہا تھا اور یہ انہی صلیبی جنگوں کا ہیرو بننے جا رہا تھا۔ خیر، نجم الدین ایوب نے بہت ہی پامردی سے شہر کا دفاع کیا۔ شہر نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا اور دمشق کے باقی جو حکمران تھے انہوں نے بھی عماد الدین زنگی کے دوسرے بیٹے سیف الدین غازی کو بلوایا
جو حلب سے نورالدین زنگی کو ساتھ لیتا حمص پہنچا اور صلیبی افواج کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلیبی حکمران امرائے شام کے اتحاد، مقامی فوج کی مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں سے ایسے سٹ پٹائے کہ ایک مدت کے محاصرے اور جھڑپوں کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے۔ دمشق سے جاتے ہوئے انہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مطابق اسکلان کا محاصرہ کرنے کی بھی منصوبہ بندی کا خیال آیا، مگر آخر میں سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا۔ صلیبی جنگوں کی واپسی کے بعد نورالدین زنگی کی یلغار رکنے والی نہ تھی۔ یہ 1150 تھا۔ اس نے حلب کے شمال میں کاؤنٹ جوسیلین کے دوسرے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اس مہم میں جوسیلین، جو کہ عماد الدین زنگی کے ہاتھوں بچ نکلا تھا، اسے گرفتار ہونا پڑا اور 9 سال قید میں رہنے کے بعد وہ جیل ہی میں مر گیا۔ یہی جوسیلین تھا جس نے نورالدین زنگی کے ایک امیر کو گرفتار کیا تھا تو اس کی زرہ کونیا سلجوقی بادشاہ سلطان مسعود کو بھیجی اور کہا تھا کہ عن قریب میں نورالدین زنگی کو گرفتار کر کے دکھاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا اور تاریخ نے دیکھا کہ نورالدین زنگی نے صلیبیوں کا تتر بتر کر دیا۔